فَإِن قُلْتَ سے ایک سوال نقل کرتے ہیں ما قبل کی بات پر۔ ما قبل میں یہ کہہ دیا کہ حیز عام ہے مکان سے، یاد ہے بات کہ حیز وضع کو بھی شامل ہے، مکان کو بھی شامل ہے اور وضع کو بھی شامل ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ تو مشائین کے مذہب کے خلاف ہے، کہ حیز عام ہے مکان سے، سمجھا گئی ہے؟ ٹھیک ہے کہ متکلمین کے رائے کے تو موافق ہے یہ بات، سمجھا گئی ہے؟ متکلمین کے رائے کے تو مطابق ہے، وہ حیز کو عام مانتے ہیں، مکان سے عام مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مکان کس کو کہتے ہیں؟ اے میاں مکان ما یعتمد علیہ المتمکن، مکان کس کو کہتے ہیں؟ ما یعتمد علیہ المتمکن، متمکن جو مکان والا ہے وہ جس چیز پر اعتماد کرے، تکیہ کرے، بس وہی اس کا مکان ہے۔ مثال دی کل ارض للسریر، پہلے بھی مثال دے چکے ہیں، یاد ہے؟ جیسے چارپائی کے لیے، ڈیسک کے لیے، تخت کے لیے زمین ہے، تو ڈیسک کا اعتماد ہوتا ہے کس پر؟ زمین پر، تو زمین اس کے لیے مکان۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا اعتماد ہے کس پر؟ زمین پر، تو زمین ہمارے لیے مکان۔ تو متکلمین تو مکان کی یہ تعریف کرتے ہیں، جو شے جس پر اعتماد کرے وہی اس کے لیے مکان ہے۔ یہ موبائل جو ہے اس نے اس ڈیسک کے اوپر اعتماد کیا، ڈیسک کے اوپر پڑا ہوا ہے نا۔ اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شے اس متمکن کو نزول سے اور نیچے جانے سے روکے، نہیں سمجھے ہو؟ جب آپ بیٹھ گئے نا تو آپ اور نیچے نہیں جا رہے، آپ کو اس نے نیچے جانے سے روک دیا، تو بس وہی آپ کا مکان ہے۔ کرسی پر بیٹھے تو کرسی نے روک لیا آپ کو، تو کرسی آپ کے لیے مکان، سمجھائی؟ پتھر پر بیٹھے تو پتھر نے آپ کو نیچے جانے سے روک دیا، وہی آپ کے لیے مکان ہے۔ تو جو بھی شے کسی شے پر اعتماد کرے وہی اس کے لیے مکان ہے۔ یہ متکلمین کے نزدیک تو مکان اس کا نام ہے، سمجھائیے؟ اور حیز، اور کہتے ہیں یار حیز جو ہے الفراغ المتوہم المشغول بالمتحیز الذی لو لم یشغلہ لکان خلاء۔ متکلمین کے نزدیک حیز نام ہے کس کا؟ ایک فراغ موہوم کا، ایک وہمی فراغ کا، خالی جگہ کا فراغ، ایک وہمی فراغ کا نام ہے جو فی الحال مشغول ہے متحیز سے۔ فی الحال ہے تو وہ خلا، فراغ، لیکن اس کے اندر متحیز آ کر بیٹھ گیا تو اب مشغول ہو گئی۔ لیکن اس متحیز کو اگر یہاں سے ہٹا دو تو وہ پھر خالی۔ تو اس خلائے
مشغول بالمتحیز اور وہمی کا نام کیا ہے؟ حیز. سمجھا گئی ہے؟ تو حیز کی دیکھو متکلمین نے یہ تعریف کر دی اور مکان کی وہی تعریف کر دی. سمجھا گئی ہے؟ تو اب حیز عام ہو گیا نا کس کو؟ مکان کو بھی، کیونکہ حیز اس فراغ موہوم کا نام ہے جس کو متحیز نے مشغول کیا، جس کو متحیز نے مشغول کیا. تو اگر یہ متحیز اس سے، تو متحیز نے مشغول کیا، کیا مطلب؟ متحیز نے اس کے اوپر اعتماد کیا نا، تو اعتماد کیا تو مکان نہیں بنا. سمجھائیے؟ تو حیز کی تعریف مکان کو بھی شامل ہے اور اس سے عام ہے. سمجھائیے کہ وہ متحیز ہٹ جائے تو خلا ہے، تو پھر خلا کا نام حیز ہے. تو متکلمین کے نزدیک حیز عام ہو گیا اور مکان خاص ہو گیا. تو یہ جو گزشتہ تم نے بات کہی ہے، یہ تو متکلمین کا مذہب تم نے بیان کر دیا کہ حیز عام ہے، حیز ہو، تو یہ تو مشائین کے مذہب کے خلاف ہے. مشائین تو کہتے ہیں دیکھو میاں، حیز اور مکان ایک ہی چیز ہے یار. السطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل لسطح الظاہر من الجسم المحوی. اسی سطح کا نام ہے، وہی مکان بھی ہے، وہی حیز بھی ہے. اس کو مکان کہو یا حیز کہو. تو مشائین کہتے ہیں کہ مکان اور حیز ایک ہے، اور یہ تحقیق ہے کس کی؟ محقق طوسی کی. سمجھا گئی ہے؟ تو محقق طوسی تو مشائین سے ہے نا. تو وہ کہتا ہے، محقق طوسی کہتا ہے کہ مکان اور حیز ایک چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محقق طوسی جب مشائین میں سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مکان اور حیز ایک چیز ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ مشائین کا مذہب یہی ہے کہ مکان اور حیز ایک چیز ہے. تو تم نے ماقبل میں کیا کہا کہ حیز عام ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ تو تم نے حکماء مشائین کے مذہب کے خلاف ذکر کیا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ حیز کو عام کر کے، یہ تو مشائین کا مذہب نہیں ہے. یہ دیکھو محقق طوسی کہہ رہا ہے، تو وہ خود مشائین میں سے کہ مکان اور حیز ایک چیز ہے. تو ماقبل میں تو تم نے حیز کو عام کر دیا. تو یہ تو مشائین کا مذہب تم نے نقل نہیں کیا. یہ ایک اعتراض ہوا فین قلتا سے، اس کو نقل کیا. عقول سے حسین میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یار محقق طوسی کی بات سے تو ٹھیک ہے، ہاں، کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مشائین کے نزدیک مکان اور حیز ایک چیز ہے. تو ہم پر اعتراض کر دیا، محقق طوسی کا قول لے کے اعتراض کر دیا کہ دیکھو تم نے حیز کو عام ثابت کر دیا، حالانکہ مشائین کے نزدیک تو عام نہیں. تو ہم ثابت کر دیں گے کہ مشائین کے امام کے نزدیک بھی عام ہے. محقق طوسی نے ایسے ہی بات کہہ دی یار. سمجھائیے؟ بات کرو مشائین کے ائمہ کی، تو شیخ ابو علی سینا مشائین کے امام ہیں. ان کے قول سے ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ حیز ان کے نزدیک عام ہے، مکان سے عام ہے، شیخ کے کلام سے. سمجھ آئیے؟ تو شیخ کا کلام معتبر ہے، محقق طوسی کا کلام ان کے مقابلے میں
کوئی حیثیت نہیں رکھتا. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے اقول سے پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم شیخ کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ المفہوم من کلام الشیخ ان الحیض اعم من المکان. دیکھا کلام شیخ سے پتہ لگتا ہے کہ حیض عام ہے مکان سے ہاں عام ہے. حیث قال شیخ نے کیا کہا؟ یہ قال ہے نا حیث قال. اچھا شیخ نے کہا کہ دیکھو جسم محیط یعنی محدد جہات فلک الافلاک، سمجھائیے وہ جسم تو ہے نا، جسم طبعی ہے نا، جسم تو ہے، لیکن اگر حیض کی تم تفسیر کرو کون سی کہ السطح کہ مکان اور حیض ایک ہو جائیں، اور جو تفسیر ہے مکان کی حیض کی اگر یہ تفسیر کریں کہ جسم حاوی کا سطح باطن، تو یہ بتاؤ کہ اس محدد کے اوپر کوئی جسم حاوی ہے؟ نہیں ہے. تو حیض اس معنی میں بمعنی سطح باطن اس محیط کے لیے حیض ہوگا نہیں. سمجھ میں آئیے؟ اس معنی میں اگر حیض لے لو تو پھر تو اس کے لیے حیض نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی جسم محیط نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن اے میاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس جسم محیط کے لیے حیض ہے بمعنی وضع، حیض بمعنی سطح باطنی نہیں، حیض بمعنی وضع. کل پڑھ چکے ہو کہ اس جسم محیط کی نسبت اس کے پیٹ میں جتنی چیزیں ہیں ان کی طرف کرو ہمیاں، تو اس جسم محیط کو ایک ہیئت حاصل ہو گئی ہے نا. تو وہی ہیئت کیا ہے؟ وضع. تو وضع تو اس کا ہے نا، جسم محیط تو نہیں ہے اس کے اوپر کوئی محیط ہو، لیکن اس کی وضع تو ہے، ماتحت کی طرف اس کی نسبت تو کر سکتے ہو. سمجھائیے؟ یا ماتحت کی طرف اس کی نسبت محاذات کر دو، یا ماتحت کی طرف اس کی نسبت گویا کہ تساوی کر دو. ہاں کوئی بھی نسبت کر دو اس کے ماتحت کی طرف ہو، وہ اس کے لیے وضع حاصل ہو جائے گا. سمجھائیے؟ لہذا اس کے لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ حیض ہے، اور حیض کس معنی میں لے رہے ہیں؟ وضع کے معنی میں. تو پتہ لگا کہ شیخ کے نزدیک حیض کیا ہے؟ مکان سے عام ہے. نہیں سمجھے ہو؟ تو شیخ مشائین کا امام ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو پتہ لگا کہ مشائین کے نزدیک حیض مکان سے. تو ہم نے اگر پہلے کہا ہے کہ حیض عام ہے تو یہ عین مشائین کا مذہب ہم نے ذکر کیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا محقق طوسی کا قول لے کے ہم پر اعتراض مت کرو. محقق طوسی نے ایسے ہی کہہ دیا. بات کرو شیخ کی، تو شیخ کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا. سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو. فَإِن قُلْتَ هَذَا مُنَافٍ، یہ جو ماقبل میں تم نے عموم حیض کا ذکر کیا کہ حیض عام ہے، یہ تو منافی ہے لما صرح به المحقق،
جس پر تصریح کی محقق طوسی نے فی شرح الاشارات، یہ ان کی کتاب ہے. کیا تصریح کی کہ من ان المکان عند القائلین بالجزء، کہ مکان متکلمین کے نزدیک، جو قائلین بالجزء ہیں ان کے نزدیک مکان غیر ہے حیض کا. اور وہ کیسے؟ وذلک لان المکان عندهم، کہ مکان ان کے نزدیک قریب من مفہومہ اللغوی، مکان کا جو مفہوم لغوی ہے ان کے نزدیک مکان اصطلاحی مکان لغوی کے قریب ہے. وہ کیا ہے؟ وہو ما یعتمد علیہ المتمکن، مکان کس کو کہتے ہیں؟ جس پر متمکن اعتماد کرے. کل ارض للسریر، جیسے زمین ہے سریر کے لیے. وہ اما الحیض، اور متکلمین کے نزدیک حیض فہو عندهم الفراغ المتوہم، وہ ان کے نزدیک وہ فراغ ہے جو موہوم ہے اور مشغول بالمتحیز ہے. وہ متحیز کہ لو لم یشغلہ لکان خلاء، کہ اگر وہ متحیز اس کو مشغول نہ کرے تو پھر خلا رہ جائے گا. تو اس خلاء موہوم کا نام کیا ہے؟ متکلمین کے نزدیک حیض. مثال دیتے ہیں کداخل الکوز للماء، جیسے کوزے کا اندر پانی کے لیے، لوٹے کا اندرونی حصہ پانی کے لیے. دیکھو میاں، لوٹے کا اندرونی حصہ پانی کے لیے ایک فراغ موہوم ہے. سمجھائیے کہ اگر پانی اس کو مشغول کرے تو ٹھیک ہے، اور پانی اس میں نہ ہو تو لکان خلاء. سمجھائیے، یہ ہے مثال دے دی حیض کی سمجھانے کے لیے. وَأَمَّا عِنْدَ الشَّيْخِ وَالْجَمْهُورِ مِنَ الْحُكَمَاءِ، لیکن جمہور مشائخ، کیا نام ہے وہ، مشائین اور شیخ، فَهُمَا وَاحِدٌ، حیض اور مکان ان کے نزدیک تو ایک ہے. دیکھو یہ کون کہہ رہا؟ محقق طوسی. وَهُوَ السَّطْحُ الْبَاطِنُ مِنَ الْحَاوِيَ الْمُمَاثِلُ لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمَحْوِي، یہ ہے. تو جب محقق طوسی کے کلام سے ظاہر ہوا کہ مکان اور حیض ایک ہے، تو شیخہ تم نے تو پہلے ثابت کر دیا کہ حیض عام ہے، تو وہ تو پھر مشائین کا مذہب نہ ہوا. تو یہ کتاب علم کلام کی تو نہیں ہے کہ تم متکلمین کے مذہب کو ذکر کر رہے ہو، یہ تو فلسفے کی کتاب ہے، مشائین کی بات کرو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں عقول سے. کہتے ہیں یار یہ محقق طوسی نے تو ایسے ہی بات کر دی ہے، لیکن ان کے بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بات جو معتبر ہے وہ مشائین کے امام کی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ المفہوم من کلام الشیخ، شیخ ابو سینا کے کلام سے تو مفہوم یہ ہے کہ ان الحیض اعم من المکان، کہ حیض مکان سے عام. تو میں نے بھی عام کی بات کہی ہے نا یار. سمجھائیے، حیث قال، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ المحیط، یعنی الجسم المحیط الفلکی، وہ محدد جہات، وہ سب آسمانوں کا ابا، وہ فإنہ جسم، وہ ہے تو جسم، لیکن ولیس لہ حیض علی تفسیرہ. حیض کے اگر یہ تفسیر کرو کہ السطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل للظاہر من المحوی، اگر یہ تفسیر کرو تو اس معنی میں اس کے لیے حیض نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اس لیے بتاتے ہیں کہ میاں اذ لیس وراءہ جسم آخر، کیونکہ اس کے اوپر کوئی جسم آخر تو نہیں ہے کہ اس کی سطح باطنی اس کے اوپر محیط ہو جائے. تو اگر اس سطح کے معنی میں لیتے ہو حیض تو پھر حیض نہیں ہے. جسم محیط کے لیے حیض نعم لہ وضع و محاذات بالنسبت الی ما فی جوفہ، اس کے لیے حیض بمعنی وضع، حیض بمعنی محاذات ہے بنسبت اس کے جو اس کے پیٹ میں ہے، یعنی اس کے ماتحت ہے، ان کی طرف نسبت کرو تو وضع کی ایک حیات ہے. تو حیض بمعنی وضع موجود ہے. تو اب دیکھو شیخ کے کلام سے پتہ لگ گیا کہ حیض عام ہے مکان سے، حیض وضع کو بھی شامل ہے. تو ہم نے بھی پہلے یہی بات کی ہے نا یار. تو ہم پر کیا محقق طوسی کا قول لے کے اعتراض کرتے ہو؟ شیخ کے کلام کو دیکھو، وہ کہتے ہیں عام ہے.
تو ہم نے بھی پہلے کہا عام ہے.